بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں بعض لوگوں نے قتل کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے، زنا کیے تھے اور بہت زیادہ کیے تھے اور حرمتوں کو پامال کیا تھا۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد، جو بات آپ کرتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں بہت اچھی ہے، بشرطے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو ایمان اور ان کے زنا کو پاک دامنی سے بدل دے گا۔ اور یہ آیت بھی اتری۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4008۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جو بات آپ فرماتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، بشرطے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے۔ تو یہ آیت اتری۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور یہ آیت اتری۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4009۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو سر کے اگلے بالوں سے پکڑ کر لائے گا، جب کہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے عرش سے قریب کر دے گا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اور فرمایا جب سے یہ آیت اتری ہے منسوخ نہیں ہوئی، اس کے لیے توبہ کیسے ممکن ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4010۔